تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعاؤں کا ذخیرہ دے کر گئے تھے، لیکن امت نے مادی اسباب کو دعاؤں پر ایسا غالب کر لیا کہ اسباب یاد ہوتے ہیں، دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ ہر جگہ ہر طرف یہ آواز سنو گے، کس حاجت کے لیے کیا سبب، کس حاجت کے لیے کیا سبب، یہ نہیں جانتے کس حاجت کے لیے کیا دعا۔ اسباب کے یقین کی وجہ سے دعائیں مغلوب ہیں اور اسباب غالب ہیں، غالب ہیں، دعائیں مغلوب ہیں، جس کا مشاہدہ اتنی بات سے ہو جائے گا کہ حاجت کے پیش آنے پر عمل اور دعا سے پہلے سبب کا خیال آتا ہے، دعا اور عبادت سے پہلے خیال آتا ہے اسباب کا۔ یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ دعائیں یقین میں نہیں ہیں، ورنہ آدمی کو یقینی چیز پہلے یاد آتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ یقینی چیز پہلے یاد آتی ہے، بھولی ہوئی چیز بعد میں یاد آتی ہے۔ اسباب کا پہلا خیال آنا اور دعا کا اور عبادت کا اور عمل کا بعد میں خیال آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسباب کا یقین ہے، دعا پر یقین نہیں ہے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ اس زمانے کے ساری دنیا کے مسلمانوں کا نعرہ یہ ہے کہ اسباب ضابطہ ہیں، حالانکہ اسباب ضابطہ نہیں ہے، اسباب اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ یہ جو کہتا ہے، جو یہ کہے کہ اسباب اللہ کا ضابطہ ہے، غلط کہتا ہے۔ اسباب اللہ کا ضابطہ ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ ضابطے میں تغیر نہیں، اسباب میں تغیر ہے۔ ضابطے میں کوئی تغیر، اللہ کے ضابطے میں کوئی تغیر نہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو۔ اللہ خود فرما رہے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، اللہ کے ذاتے میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی دین ہے۔ ایسے لوگ اس کو نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے جتنے نظام پھیلا ہوا ہے یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اگر یہ ضابطہ ہوتا تو اس میں تغیر نہ ہوتا۔ جتنے بھی کائنات کے اسباب اور نقشے ہیں، ان میں ناکامیاں اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے لاتے ہیں کہ یہ میرا ضابطہ نہیں ہے، اور جتنے اعمال پر وعدے ہیں ان اللہ کامیابی دکھانے کے لیے لاتے ہیں کہ ضابطہ میرا دین ہے۔ لیکن لوگوں نے اسباب کو مقدم کر کے اور اعمال کو، دعاؤں کو مؤخر کر کے دعاؤں کو اور اعمال کو غیر یقینی کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سب سے بڑا ذخیرہ دعاؤں کا دے کر گئے ہیں، لیکن نہ دعائیں یاد کرتے ہیں نہ ان دعاؤں کے مواقع یاد کرتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو فرائض کے بعد سب سے بڑا حکم کمانے کو سمجھتے ہیں، ایسے بے عقل ہیں اگر یوں کہا جائے کہ بھئی عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال کمانا ہے، اس کو آج تک لوگ سمجھے ہی نہیں، یوں سمجھے کہ کمانے کا حکم دینے کے لیے یہ فرمایا گیا ہے، حالانکہ عبادات کے فریضے کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال کمانا اس لیے تھا تاکہ تو حرام سوال اور حرام کمائی سے بچا رہے، اس لیے کہ اگر حلال رضا اختیار نہ کرے گا تو یا تو سوال کرے گا وہ حرام، یا حرام غذا اختیار کرے گا، چوری کرے گا وہ حرام۔ اس لیے کہا کہ دوسرے کے مال سے مستغنی اور حرام مال سے حفاظت کے لیے حلال اسباب کی اختیار کرنا اور سوال سے بچنے کے لیے حلال اسباب اختیار کرنا ہے۔ ابھی کسی کو خیال بھی نہیں اس کا کہ اسباب کا اختیار کرنا سوال سے بچنے اور حرام سے بچنے کے لیے ہے۔
بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ انسان دنیا میں ضرورت پوری کر سکے. یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. بلکہ جتنے بھی فضائل تجارت کے ہیں وہ سوال اور چوری اور حرام سے اور دوسرے کی مال پر نظر رکھنے سے بچنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ لوگ نماز کے بعد کی دعائیں بھی اسباب کی مشغولی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نماز کے بعد کی دعاؤں میں علم مانگا گیا ہے، رزق مانگا گیا ہے. جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ نماز فرض نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں مانگی گئی ہیں. اور نماز کے بعد کی دعائیں تو کیا نماز کے بعد کی سنتیں بھی نہیں پڑھتی، کیونکہ یہ اسباب اور عمل کو یقین میں جمع کر کے کامیاب بننا چاہتے ہیں. اسباب اور عمل کو یقین میں جمع کر کے کامیاب بننا چاہتے ہیں، حالانکہ اسباب اور اعمال ان کو یقین میں جمع کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. ان کو یقین میں جمع کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. انہیں معمول میں جمع کرنے والا تو کامیاب ہوگا، مگر وہ کامیاب سبب سے نہیں ہوگا بلکہ عمل سے ہوگا. وہ کامیاب سبب سے نہیں بلکہ عمل سے ہوگا. سمجھتے تھے کہ اگر سبب اور عمل ان دونوں کو یقین میں جمع کر لیا تو عمل نکل کر باہر آ جائے گا. عمل کا سبب کے ساتھ یقین میں کوئی جوڑ کوئی گزارا نہیں. لا اجتماعان العمل والسبب، العمل والسبب فی الیقین لا اجتماعان. تو یہ ہے بات کہ دعاؤں کو اور اعمال کو مقدم کرو، اسباب کو مؤخر کرو. عبداللہ بن مسعود کا فرمانا احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، کہ اپنے حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کیا کرو. اپنے حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کرو تو اس سے اعمال یقینی بنیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد کیا دعائیں ہوتی تھیں. فرماتی ہے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک رزقا طیبا. یہ رزق کے ملنے کا وقت ہے اور یہی اس کی دعا کے مانگنے کا وقت ہے، لیکن لوگ اس وقت پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو یہ دعا فرمائے، اللہم انی اسألک رزقا طیبا، اے اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما اور مجھے علم نافع عطا فرما اور وہ عمل جو تیرے یہاں قابل قبول ہو اس کی بھی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے جبرائیل کے رب، میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، مجھے جہنم کی گرمی سے، جہنم کے اور عذاب قبر سے پناہ عطا فرما. ابو بکر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور عذاب قبر سے. ایک روایت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آپ کو فرماتے ہوئے جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو نماز کے بعد یہ دعا مانگتے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جس کو تو دینے پر آ جائے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روکنے پر آ جائے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی بڑے سے بڑے مالدار کو اس کا مال تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، تیرے بغیر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. وہ مجھے صحیح فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں وضو کا پانی لے کر آیا، آپ نے وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر دعا کی، پھر آپ نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت پیدا فرما. یعنی سخاوت، یہ سخاوت کا یہ سخی بنا، مبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز
کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ربنا و رب کل شیء، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ ہی رب ہیں، آپ تنہا ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہم ربنا و رب کل شیء انا شہید ان محمدا عبدک و رسولک، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔ اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام کے تمام بندے سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ دعا آپ فرمایا کرتے تھے اللہم ربنا و رب کل شیء اجعلنی مخلصا لک و اہلی فی کل ساعۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اسمع واستجب، اے اللہ تو دعا سن اور قبول کر۔ اس کے بعد فرماتے اللہ اکبر الاکبر، اللہم نور السماوات والارض، اللہ اکبر الاکبر، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ اکبر الاکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے دعا مانگنا، جیسے ہم مخلوق سے سوال کرتے ہیں نا، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ دے دیجیے، آپ تو بہت مالدار ہیں، آپ دے دیجیے۔ اس طرح اللہ سے دعا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے، فارغ ہوتے نماز سے، تو یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، پچھلے اگلے اور پچھلے، اور ڈھکے اور چھپے اور کھلے، اور تمام وہ گناہ، وہ تمام اعمال جسے مجھ سے زیادتی ہوئی یا اسراف، اے اللہ تو میرے گناہوں کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی کسی کو پیچھے ہٹانے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔